السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ہم سب سے پہلے تو دی ریوائول فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے اس کا مقصد تو یہی تھا کہ ہم جو یوتھ جو اسپیشلی یہاں پہ ویسینٹی کے اندر موجود ہیں ان کو ہم کنیکٹ کریں اور ان کے سامنے اپنے کچھ پروگرامز رکھیں جو ہم یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بس کچھ باتیں میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت ہم جس جگہ پہ موجود ہیں، جس ہسٹری میں جس مقام پہ کھڑے ہیں، وہ بہت کرٹیکل ہے اس لحاظ سے کہ امت مسلمہ کا جب ہم حال دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ہم زوال کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچ چکے ہیں، یعنی اس سے زیادہ اب ہمارا زوال ہو نہیں سکتا۔ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں اور بزرگوں کا قتل عام دیکھ رہے ہیں، جینوسائیڈ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اتنے بے بس ہیں کہ اس کے لیے آواز تک بلند نہیں کر سکتے۔ یہ آج ہمارا حال ہے بطور امت مسلمہ کے، اور بطور پاکستانی نیشن کے ہمارا حال کیا ہے وہ تو خیر اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ہم کس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو بنایا تھا اور آج ہم کس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں۔ یہ اس کی وضاحت مجھے آپ کے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اس کرٹیکل جنکچر پہ ہم موجود ہیں اس وقت ہسٹری کے، کہ ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اس سے نکلنے کی صورت کیا ہے، اور اس کے لیے خاص طور پہ جو ہمارے سامنے ایک موقع، ہمارے سامنے ایک پروگرام ہے وہ تو بالکل موجود ہے اور بڑا تفصیلی پروگرام ہے جو ہم نے ڈیوائز کیا ہے، اور اس میں جو بھی ہمارا ایکسپیرینس رہا قرآن مجید کے حوالے سے کہ ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے قرآن سیکھا، اور ان کی زندگی میں ان کے ساتھ شامل بھی رہے، ان کے مشن کو لے کے چلتے رہے، تو وہ انسائٹ بھی ہے۔ اور پھر جو دنیا کے اندر جو کچھ بھی سیکھا، خاص طور پہ ویسٹرن نیشنز میں جس طریقے سے وہ کام کو کرتے ہیں، جس طریقے سے کام کو اپنی انتہا تک پہنچاتے ہیں، وہ کیپبلٹی جو ہے انفارچونیٹلی مسلمانوں میں جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم کوئی بھی آبجیکٹو اچیو نہیں کر پاتے، نہ ہمارے اندر کیپبلٹی رہی ہے، بلکہ اتنا برا حال ہے کہ ہم کوئی کسی قسم کی اسٹریٹجک پلاننگ کرتے ہی نہیں ہیں، جبکہ وہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ تو ہزار سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہمارا حال آپ کے سامنے ہے کہ ہم جو ہے یہاں پر 1-2 سال کی پلاننگ کرنا ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل ہے۔ تو اس سچویشن میں، یعنی اس معاملے میں جو ہمارا یہ حال ہو چکا ہے، ہم سب کو سوچنا ہوگا، اور خاص طور پہ ہمیں ریئلائز کرانا ہوگا اپنی نوجوان نسل کو، کیونکہ دیکھیں نوجوان جو ہوتے ہیں وہ صحیح معنوں میں جو ہے کسی بھی قوم اور نیشن کا ایسٹ ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ کہا ہے اس بارے میں، بہت فرماتے ہیں کہ جوانوں کو میری نظر بخش دے، یعنی جوان جو ہیں ان کو میری نظر، میرا عشق جو ہے وہ کس طریقے سے مل جائے، اور ان کو جو ہے میرا سوز جگر مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی بار بار یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے تو نے تڑپ عطا کی ہے امت مسلمہ کے لیے، وہ کسی طریقے سے نوجوانوں میں شفٹ ہو جائے۔ اکثر نوجوانوں سے خطاب کرتے وہ یہ بات کہتے تھے کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے، کہ تم تو اپنی آرزوؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ آرزویں کیا ہیں اس وقت ہمارے یوتھ کی، مسلمانوں کے جو یوتھ ہے، جو پاکستان کا بھی یوتھ ہے، اس کی کیا آرزو ہے؟ اس کی صرف ایک ہی آرزو ہے کہ دنیا میں کیسے سکسیسفل ہونا ہے، پیسے کیسے کمانے ہیں، اچھا لائف سٹائل کیسے انجوائے کرنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب یہی آبجیکٹو ہے، جب یہی مقصود زندگی ہے، تو پھر پاکستان میں تو نظر نہیں آ رہا یہ اچیو ہوتا ہوا۔ تو اب تو پاکستانی نوجوان جو ہیں، یہ یوتھ جو ہیں، ان کا ایک ہی مشن ہے کہ کسی طریقے سے پاکستان سے اسکیپ کر جائیں، نکل جائیں وہ یہاں سے، جہاں بھی دنیا میں چلے جائیں گے کچھ نہ کچھ تو ملے گا، پاکستان میں کچھ نہیں ملنا۔ خیر یہ پرسپشن جو ہے ان کی کوئی زیادہ غلط بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت ہم نے حال کر دیا ہے پاکستان کا، اس وقت اگلی جنریشن کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہم نے چھوڑا، ان کے لیے تو کوئی اب مستقبل نظر نہیں آ رہا ہے جہاں پر۔ تو یہ بات ہمیں ان کو اب ریئلائز کرانی ہے کہ دیکھو معاملہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ تم موجود ہو
بہت کچھ کو تم کر سکتے ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تمہیں اپنا نظریہ، اپنا آبجیکٹو ہائر کرنا ہوگا۔ اقبال کیا فرماتے تھے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، کہ سب سے پہلا وصف جو کسی نوجوان میں ہونا چاہیے، جو اقبال دیکھنا چاہتے تھے، وہ یہی تھا کہ وہ کوئی بلند مقصد اپنائیں اور اس کے لیے اپنی زندگی کھپائیں۔ اگر نوجوان اس طریقے سے سوچنا شروع کر دیں گے تو بہت بڑی چینج اس دنیا میں آ جائے گی، بہت بڑا انقلاب برپا ہو جائے گا اس دنیا کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اور اقبال اسی کو بار بار جو ہے پیش بھی کرتے تھے، خرد کو غلامی سے آزاد کر، کہ خرد جو ہے وہ اس وقت غلام ہو چکی ہے ہماری، اس کو کسی طریقے سے اس غلامی سے آزاد کرانا ہے، اور جوانوں کو پیروں کا استاد کر، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ، یہ نوجوان جو ہے ہماری قوم کے، وہ کسی طریقے سے جو ہے لیڈر بن جائیں، ان کے اندر لیڈرشپ کیپیبلٹیز پیدا ہو جائیں، تو بہت کچھ وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ اور ایک انسان کیا اچیو کر سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر موجود ہیں آج تو ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، آج تو ہر دوسرا بندہ جو ہے اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر کہتا ہے، لیکن وہ آپ کو ایک فالس ہوپ تو دیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بتاتے نہیں ہے کہ یہ کیسے آپ اچیو کر سکتے ہیں۔ آپ کو وہ کانفیڈنس وہ صحیح طریقے سے آپ کے اندر انجیکٹ نہیں کر پاتے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ڈوپامین جو لیولز ہیں ان کو ہائی کر دیں گے، آپ ایک اچھا فیل کریں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اثر زائل ہو جائے گا۔ جبکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس والے سے پورا پروسیس آپ کو دیتے ہیں، پورا منہج، پوری میتھڈولوجی آپ کو دیتے ہیں کہ کیسے آپ اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا سکتے ہیں کہ واقعی آپ دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب فرماتے ہیں کہ خواہش راچوں از خودی محکم کنی تو اگر خواہی جہاں پر ہم کنی، کہ اگر تم اپنی خودی کو مستحکم کر لو، جیسا کہ اقبال نے پورا پروسیس دیا ہے، تم اگر چاہو تو دنیا تبدیل کر سکتے ہو۔ There is nothing in this world that you can't achieve۔ انسان کی جو کیپبلٹیز ہیں اس کے آگے کچھ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب میں صرف آپ کے سامنے کچھ سچویشن رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم جہاں پہ موجود ہیں پاکستان کے اندر اس وقت، جو امت مسلمہ کی واحد آئیڈیولوجیکل سٹیٹ ہے اور جو اسلام کے نام پہ بنائی گئی، اس کا پوٹینشیل کتنا زیادہ ہے، لیکن ہم اس پوٹینشیل کو جو ہے صحیح طریقے سے بروکار نہیں لے کے آ رہے۔ تو اگر آپ کو سلائیڈز نظر آ رہی ہیں، آگے چلیے جی، آگے چلیے جی، یہاں پہ رکیے، ٹھیک ہے جی۔ کہ سب سے پہلا جو ایسپیکٹ آپ دیکھیں پاکستان کا کتنا زبردست ہے، کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیو اسٹریٹجک لوکیشن ایسی دی ہے کہ پاکستان کو کوئی اگنور نہیں کر سکتا۔ پاکستان اس وقت جو ہے پوری دنیا کا جو ہے انرجی کوریڈور بن سکتا ہے، ایک ٹرانسپورٹ کوریڈور بن سکتا ہے۔ کوئی پاکستان کو جو پاکستان کی یہ سگنیفیکنس ہے اس کو یہاں سے ختم نہیں کر سکتا۔ ایک طرف سے دیکھیں پاکستان کے ناردرن سائڈ پہ آپ کو یہ جو ہے سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں، جو کہ آئل اینڈ گیس اور اس طرح کی تمام جو ریسورسز ہیں اس سے مالا مال ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کو جو ایکسس حاصل ہے وہ پرشین گلف کا ایکسس حاصل ہے، جو پاکستان سے زیادہ دور نہیں ہے۔ تو جو آئل رچ گلف سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان کا تعلق ہے۔ چائنا ایسے نہیں یہاں پہ انویسٹ کرنا چاہ رہا سی پیک کے اوپر، اس کو پتا ہے کہ گرم پانیوں تک رسائی جو ہے اس کو پاکستان کے ذریعے سے مل سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہے کہ پاکستان کے ایک طرف جو افغانستان ہے، وہاں پہ چیزیں جو ہیں سٹیبل نہیں ہے، ایران ہے جس کے اوپر جو ہے پوری دنیا ٹرسٹ نہیں کرتی، تو پاکستان کی امپورٹنس بڑھ جاتی ہے۔ لیکن پاکستان جو ہے اپنے اس پوٹینشیل کو صحیح طریقے سے بروکار نہیں لے کے آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس کی وجوہات آپ کم سے کم جو ہے جانتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کا ایک بڑا ایزی ایکسس ہے فار ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی۔ پاکستان کے پاس جو پورٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں وہ فار ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ بھی۔ تو یہ اتنا زبردست کوریڈور ہے کہ اگر ہم صرف اسی پہ فوکس کر لیں تو پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑی اکنامک پاور بن سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کر پا رہے۔ آگے چلیے۔ پاکستان کا جو صرف اکنامک پوٹینشیل آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہے، کہ پاکستان جو ہے اس وقت دنیا کے اگر ملکوں کو دیکھیں تو 23rd لارجسٹ اکانومی،
40th لارجسٹ اکانومی ان ٹرمز آف جی ڈی پی کے حوالے سے، پرچیزنگ پاور پیرٹی کے اعتبار سے یہ 23rd لارجسٹ اکانومی بنتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے اس کا بہت برا حال کر دیا، کتنا بڑا پوٹینشیل ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو ہے اگر آپ اس کو فورن ریمیٹنس کے حوالے سے دیکھیں کہ فورن ریمیٹنس کتنے جو ہے لوگ باہر سے اپنے ملکوں کو بھیجتے ہیں، تو پاکستان تقریباً 8ویں یا 10ویں نمبر پہ آتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے اس کا ایگریکلچر پوٹینشیل کتنا ہے کہ 4th جو ہے لارجسٹ پروڈیوسر ہے کاٹن کا، 5th لارجسٹ پروڈیوسر ہے شوگر کین کا، اور یہ 8th لارجسٹ پروڈیوسر ہے ویٹ کا، اور 10th لارجسٹ پروڈیوسر ہے چاول کا، رائس کا۔ ہم اس کو صحیح طریقے سے اس پوٹینشیل کو جو ہے وہ استعمال نہیں کر پا رہے۔ آگے چلیے، پھر پاکستان میں جو ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز، یہ ریسورس رچ کنٹری، ہر قسم کی ریسورسز یہاں پہ موجود ہیں۔ آئل گیس تو ہے ہی، اس کے علاوہ آپ جو بھی کوئی منرل یا مٹیریل اپنے میں سوچ سکتے ہیں پاکستان میں وہ موجود ہیں۔ یہ میں آپ کو جو ہے میپ دکھا رہا ہوں، اس کے اندر وہ تمام مٹیریلز اور منرلز اور آئل اینڈ گیس جتنے بھی پاکستان کے اندر جہاں جہاں پہ ہیں اس کا یہ سارا سروے موجود ہے۔ لیکن ہم اس سے صحیح طریقے سے، ہمارے پاس کیپیبلٹیز نہیں ہے کہ ہم مائننگ کیپیبلٹیز نہیں ہے کہ ہم وہاں سے ان تمام ریسورسز کو نکال کر جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آگے چلیے، اور پھر جو ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ریزیلینس ہے، پوری دنیا مانتی ہے کہ ایک ریزیلینٹ کنٹری ہے، یعنی کیسے کیسے بڑے شاکس جو ہیں اس کو لگتے ہیں پھر بھی سروائیو کر لیتا ہے۔ ہم نے کتنے بڑے بڑے کرائسس دیکھے، ہم نے انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسس دیکھا، اکنامک میلٹ ڈاؤن دیکھا، ہم نے سہ لیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جناب یہاں پہ جو اکنامک پالیسی ہے وہ تو سرے سے ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، اکنامک پالیسی کو چلنے ہی نہیں دیا گیا کبھی، پھر بھی بہرحال کسی طرح چل رہا ہے، پاکستان چل رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں یہاں پہ وار اگینسٹ ٹیررزم چلتا رہا، ہم کس طریقے سے اس سے نکلے، دنیا حیران ہے۔ ورنہ جس ملک کو بھی انہوں نے اس دلدل میں پھینکا وہ بات اس کے بعد وہاں سے نکل نہ سکے۔ ہم ریزیلینٹ ہیں، نکل ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ نیچرل کلیمٹیز کتنی زیادہ ہیں، ان سب کو ہم سہ جاتے ہیں۔ کتنا پاکستانی نیشن خود جو ہے وہ چیریٹی کرتی ہے اور اپنے مسلمان جو پاکستانی بھائی ہیں ان کو سپورٹ کرتی ہے، دنیا حیران ہے۔ اور سب سے بڑا جو کلپریٹ ہے بیڈ گورننس، جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے پکڑ کے، اس کو بھی ہم سہ رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں۔ ریزیلینٹ کنٹری، یہ اس کا پوٹینشیل ہے۔ آگے چلیے، تو پھر سب سے بڑی بات یہ کہ واحد دنیا کی واحد آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ، چھوٹی بات ہے، اس کو آپ معمولی بات سمجھتے ہیں۔ آج اس دور میں یہ پوسٹ کلونیل جو دور ہے جس کے اندر کمپلیٹ ہیجمنی ہے ویسٹرن پاورز کی، اور ویسٹرن جو آئیڈیالوجی ہے وہ کیا ہے، وہ مٹیریلسٹک ہے، وہ خدا کو تو مانتے ہی نہیں۔ وہاں پر یہ ملک بنتا ہے اور اس کے آئین کے بالکل آغاز میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ سوورینٹی جو ہے یہاں پر صرف اللہ کے پاس ہوگی اور کسی کے پاس نہیں۔ یہ چھوٹی بات ہے، یہ اس کو آپ معمولی بات سمجھتے ہیں؟ پوری دنیا کے خلاف اعلان جنگ ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن، چھوٹی بات نہیں۔ اور پھر اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ پوری امت مسلمہ کا لیڈر بن سکتا ہے، اور تاریخ میں ہم نے ثابت کیا کہ وی آر the leader of the Muslim world۔ اور کون ہے بتائیں؟ یہ جو آج ذرا سر اٹھا رہے ہیں جو گلف سٹیٹس ہیں، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ تو امریکہ کے سینیٹر نے ان کو بتایا تھا تمہاری اوقات یہ ہے کہ 2 ہفتے تک ہم اپنی سیکورٹی ہٹا لیں تو تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ یہ ان کا حال ہے۔ ہمارے پاس ون آف دا لارجسٹ جو ہے ملٹری ہے، ہمارے پاس نیوکلیر آرسنل موجود ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو سمجھے تو صحیح۔ اور آگے چلیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں پر یوتھ پاور ہے۔ پاکستان کی پیسے تو بڑی پاپولیشن ہے، مطلب پاکستان جو ہے 5th موسٹ پاپولیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ ہے۔ تو 207 ملین کی بات کر رہی ہے، 207 ملین، بلکہ ابھی جو ہے وہ 225 یا اس سے بھی زیادہ جو ہے ملین کی ہم پاپولیشن، اور اس میں جو ہے 65.5 ملین تو خالی لیبر فورس ہے ہمارے پاس، اتنی بڑی لیبر فورس ہے۔ پوری دنیا کی اکانومیز جو ہے اس وقت سفر کر رہی ہیں، پوری دنیا کی اکانومیز کو آپ اسٹڈی کر لیں، ان کے مستقبل میں ایک بہت بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟
دے آر ایجنگ اکانومی. اب جا کے بڑے بڑے اکانومسٹ سے پوچھیں ایجنگ اکانومی کیا ہوتی ہے؟ جس کے اندر نوجوان ختم ہو جاتے ہیں. کسی بھی قوم کے جب نوجوان ختم ہو جاتے ہیں تو اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں. اب اس کو لازمی باہر سے کہیں سے نوجوان لے کے آنے ہیں اور وہ گیپ کو فل کرنا ہے, ورنہ وہ اکانومی نہیں چل سکتی. اور پاکستان کا کمال یہ ہے پوری دنیا میں نوجوانوں کی ضرورت ہے اور پاکستان کے پاس نوجوانوں کی کثرت ہے. کتنا بڑا پوٹینشیل ہے یہ, اگر ہم صحیح معنوں میں اس کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں. اور پھر 10.8 ملین پیپل جو ہے صرف جو ہے وہ ابھی ورکنگ ابراڈ ہیں. اگر اس کو بڑھایا جائے تو بہت بڑی ریمیٹنس کا جو ہے ایک دروازہ کھل سکتا ہے. ابھی بھی اتنی زیادہ ریمیٹنس آ رہی ہے. اور پھر یوتھ جو ہے یہاں پر 64% آف دا پاکستانی پاپولیشن یوتھ. اور یہ جو سلسلہ ہے یہ 2050 تک اسی طرح رہنے والا ہے, یہی ایسٹیمیٹ بتا رہے ہیں. چھوٹی بات ہے یہ. صرف یوتھ کو ایک ڈائریکشن مل جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ وہ ہیں کیا, ان کا پوٹینشیل کیا ہے, وہ نہ صرف پاکستانی قوم کی تقدیر بدل سکتے ہیں, پوری امت مسلمہ کی تقدیر بدل کے رکھ دیں گے. لیکن ان کو پتہ نہیں, ان کو شعور نہیں. اصل مسئلہ کیا ہے آگے چلیے. اگر اصل مسئلہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے جی, وہ 1% ایلیٹ ہے جو یہاں پر قابض ہے. وہ 1% ایلیٹ جو کہ یہاں پر 99% لوگوں کے اوپر قابض ہے, جن کو اگر یہ تھوڑا اگر مل جائے نا یہاں کے لوگ, زیادہ لوگ نہیں, 3.5%, 5% لوگ بھی اگر مل جائیں, وہ اگر پھونک مارے تو یہ اڑ جائیں. لیکن یہ ہے کہ اتنی ہمت بھی نہیں, ہمیں ہمت ہی نہیں دی گئی کہ ہم اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو بندوق اٹھانی پڑے گی, یہ دور اب ڈفرنٹ قسم کا دور ہے. یہاں پہ سوشل کانٹریکٹس ہیں. یہاں پہ وہ پرانا دور نہیں ہے کہ بادشاہ ہوتے تھے اور باقی سب جو ہے غلام ہوتے تھے. یہاں پہ آپ بھی اتنا ہی حق رکھتے ہیں اس قوم کے وسائل کے اوپر جتنا ایک ایلیٹ کا بندہ رکھتا ہے. لیکن آپ کو پتہ نہیں, یا آپ کو بتایا نہیں گیا. سوشل کانٹریکٹ تھیوری کے جب ہم لوگ آج نوجوانوں سے پوچھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں. ان کے اپنے رائٹس کیا ہیں اس کانسٹیٹیوشن میں, ان کو پتہ ہی نہیں. وہ کس طریقے سے اپنے رولرز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتے ہیں, اس کے ملٹیپل چینلز موجود ہیں. اس گئے گزرے ملک پہ بھی, یس, بڑا گیا گزرا ملک ہے. ہماری جوڈیشری بیڑا غرق ہے اس کا. ہم نیچے سے, اب تو رینکنگ ہوتی ہے نا جو وہ دنیا کی جتنے بھی جو انٹرنیشنل انڈیکسز ہیں, اس میں جب وہ رینکنگ ہوتی ہے نیچے سے ہم کو 6-7 نمبر پہ آتے ہیں. لیکن پھر بھی موجود تو ہے نا, ایک پیپر تو موجود ہے, قوانین تو موجود ہیں. اپنے رائٹس تو پہچانو, کھڑے تو ہو اس کے لیے, ایک طاقت تو بنو, الائنسز بناؤ اور کھڑے ہو جاؤ ان کے خلاف. دنیا کی چھوٹی چھوٹی نیشنز جو جن کو ہم نے اکانومی سکھائی, وہ آج ہم سے آگے نکل چکی. یہ ساؤتھ کوریا کیا تھا, یہ ویتنام کیا تھا, یہ انڈونیشیا کیا تھا, آج بنگلہ دیش کیا تھا, آج سب ہم سے آگے نکل گئے. اب تو چھوڑیں, یہ تو آگے نکل چکے. اب تو وہ جو افریقن کنٹریز تھیں جو بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز تھیں, وہ یوگینڈا اور وہ نائجیریا اور اس طرح کی, وہ بھی ہم سے آگے نکل رہی ہیں. ایتھوپیا ہم سے آگے نکل گیا. تو جب یہ حال ہو چکا ہے تو یار کب جاگیں گے آخر ہم؟ ہمیں جاگنا ہوگا, خود بھی جاگنا ہوگا, اور خاص طور پہ اپنے قوم کے نوجوانوں کو جگانا ہوگا. وہ ہپنوٹائز ہو چکے ہیں اس وقت, ان کو صرف ایک ہی راستہ نظر آ رہا ہے, بس یار بھاگ جاؤ پاکستان سے, اور اپنا جو ہے مستقبل کیا ہے, باہر جا کے مستقبل کیا ملے گا آپ کو, آپ غلام بنو گے ان کے. ہم نے باہر کام بھی کیا ہے, پڑھا بھی ہے. آپ بے شک پڑھنے کے لیے جائیں, ایجوکیشن اپنی اپ گریڈ کریں, اپنی سکلز کو امپروو کریں, لیکن وہاں پہ آپ کو کبھی بھی عزت کے ساتھ رہنے نہیں دیا, وہاں پہ آپ کو ذلیل کیا جائے گا. تو کیوں جاتے ہو بھائی وہاں پر, جب تمہارے پاس اپنا اتنا بڑا پوٹینشیل موجود ہے؟ تو برحال اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. آخری سلائیڈ ہے, یہ تینوں آپ دکھا دیں, جو اس کے جو ہیں سرکلز ہیں, یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ جو ہمارا پھر کام کیا ہے, ہمارا پروگرام کیا ہے, اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے. اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کے کوشچنس لیں گے, کیونکہ مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو انوالو کیا جائے, آپ بھی اپنی ان پٹس دیں ہمیں.
تو دیکھیں ہمارا جو 3 سرکلز ہیں جس پہ ہم کام کرتے ہیں، ایک جو ہے سب سے بڑا سرکل جو ہے وہ آئیڈیالوجی کا ہے، کیونکہ نظریہ سب کچھ ہوتا ہے، یاد رکھیں نظریہ ہی آپ کا خراب ہو جائے تو پھر کوئی آپ کا پرسانے حال نہیں ہے۔ اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے نا تو ابھی آپ ان یہودیوں کو دیکھ لیں، وہ مٹھی پر یہودی ہیں، پوری دنیا کے اوپر اس وقت جو ہے انفلوئنس ہے ان کا۔ کیا وجہ ہے کہ اپنے نظریے کو جانتے ہیں، اس پہ کھڑے ہیں، اپنی شناخت کو پہچانتے ہیں۔ نظریے کی بنیاد پہ ہی پھر شناخت طے ہوتی ہے، آپ کی انڈیویجول شناخت کیا ہے وہ طے ہوتی ہے، آپ کی کلیکٹیو شناخت کیا ہے وہ طے ہوتی ہے۔ جب نظریے آپ کو نہیں پتا ہوگا اپنا تو پھر آپ اپنی شناخت کبھی نہیں پہچان سکیں گے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اقبال بیان فرماتے ہیں اور نوجوان تمہیں کبھی سوچا بھی ہے کہ تیرا تعلق کس قوم سے تھا؟ وہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، اس نظریے پہ وہ کھڑے تھے، ان سے تمہارا تعلق ہے، تم بھول چکے ہو۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ 2 بڑی سپر پاورز کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ تو اپنی شناخت کو پہچاننے کے سب سے پہلے اپنے نظریے کو پہچاننا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی شناخت کو پہچاننا ہے۔ اور پھر صرف نظریے کو پہچاننا نہیں ہے، نظریے کو جب انسان پہچان جاتا ہے تو پھر اس کی پریکٹس بھی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلا جو سرکل ہمارا ہے وہ ہے کہ آئیڈیالوجی اور اس کی پھر پریکٹس، ٹھیک ہے، اس پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ اس میں پھر اسلام ورسز تمام ازمز آ جاتے ہیں، تمام ریلیجنز آ جاتے ہیں۔ اس سے متعلق کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہے، کوئی بھی اشکال ہے، آپ پوچھئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا جو سرکل ہمارا ہے وہ جیسا کہ مزمل بھائی نے بتایا کہ ہم ریفارم اور اسلامائزیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، جس میں ہم ہر چیز کی، بہت ساری چیزوں کا ریفارم کرنا ہے، بہت ساری چیزوں کی اسلامائزیشن کرنی ہے۔ آپ نے یہاں پہ لاز اینڈ ریگولیشنز اینڈ پالیسیز کی ریفارم کرنا ہے، اس کی اسلامائزیشن کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، ان کو آپ نے جو ہے لائن پہ لے کے آنا ہے۔ گورنمنٹ کے اندر ریفارمز کرنے ہیں، پروسیسز اور پروسیجرز کے اندر ریفارمز کرنے ہیں، بہت بڑا کام ہے۔ اور یقین کریں اس میں اگر آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر یہ کام نہیں ہوگا۔ نوجوانوں کو اس والے سے شعور پیدا کرنا ہوگا، اور وہی جو ہے چیک رکھ سکتے ہیں ان کے اوپر، ان کے اندر یہ وہ جذبہ ہے، وہ استطاعت ہے کہ وہ جو ہے یہ جو بیڈ گورننس ہے اس کے آگے جو ہے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا بڑا جو سرکل ہے وہ رائٹس کا ہے، کہ آپ کے رائٹس ہیں کیا، ٹھیک ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو نظریہ ہی ہوتا ہے۔ اب نظریے کی بنیاد پر کھڑے ہو جائیں تو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ نظریہ آپ کو امپاور کرتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر ہر قسم کے خطرے کو مول لے لیں۔ لیکن یار چلو ٹھیک ہے، نظریہ بھی اگر سمجھ نہیں آ رہا، نظریہ کمزور ہے، اگر کم سے کم اپنے رائٹس کے لیے تو کھڑے ہو جاؤ، کم از کم اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اس حوالے سے جو ہے اس دور کے اندر، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، میں نے بتایا کہ سوشل کانٹریکٹس بنے ہیں، آپ کے رائٹس ڈیفائن ہوئے ہیں، اور وہ رائٹس جو ہیں ان میں سے میجورٹی آف دا رائٹس وہ ہیں جو کہ اسلام بھی جس کو انڈورس کرتا ہے، لیکن وہ رائٹس بھی اس ویسٹ کے تصور حقوق انسانی کے تحت ہمارے پاس آ چکے ہیں، جو کہ رائٹس صحیح نہیں ہیں، جیسے کہ LGBTQ اور اس طرح کے لوگوں کے بھی رائٹس ہیں، اور عورتوں کو بھی انہوں نے جو رائٹس دیے وہ حد سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ باقی جو اوور آل ہیں، کہ ایک مظلوم طبقہ ہے، اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کو نہیں مل رہے، مزدوروں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، کسانوں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو ان کے حقوق نہیں مل رہے، نوجوانوں کے جتنے رائٹس ہیں ان کو نہیں مل رہے، بچوں کے رائٹس ان کو نہیں مل رہے۔ تو اس کے حوالے سے اویئرنیس دینا اور پھر ان کو امپاور کرنا، ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ ہاؤ کین یو فائٹ ٹو ری گین دیٹ رائٹس، یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور اس کے لیے اگین آپ کو کوئی بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں، یو ہیو دیٹ دوز پروسیسز انٹیکٹ، جن کو استعمال کر کے آپ یہ رائٹس اپنے لے سکتے ہیں۔ تو اس والے سے بہت سے پروجیکٹس ہیں جن پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ 3 بڑے سرکلز ہیں جو ہمارے کام کے ہیں، جن کا میں نے آپ کے سامنے تعارف کروایا ہے۔ انشاءاللہ اب ہم آپ سے چاہیں گے کہ آپ کویشچنز پوچھیں، اور تاکہ پھر ہم جواب دیں۔ باقی پینل میں جو ہے شبیر بھائی بھی موجود ہیں، جس طرح بھی آپ نے کنڈکٹ کروانا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت ساری باتیں جو ہے آپ کے سامنے آئی ہیں، پورے پاکستان کا نقشہ جو ہے محترم مدثر رشید صاحب نے آپ کے سامنے کھینچا، یہاں کی حالات اور یہاں کی سیاست اور معاشیت اور معاشرت، پھر خاص کر کے ہمارے نوجوان، ایک بہت بڑا اثاثہ ہمارا ہے۔ جیسے کہ ایک سروے ہے کہ تقریباً 65 سے 70% ہماری کل آبادی کا جو حصہ ہے وہ نوجوان ہیں۔
جو 20 یا 18 سال سے لے کر 35 سال کی عمر کے جو ہے اس میں آتے ہیں. تو ان نوجوانوں میں سے آپ بھی بہت سارے نوجوان یہاں پہ جو ہے تشریف فرما ہے بیٹھے ہیں. تو آپ کے لیے جو ہے علامہ اقبال کا جو پیغام ہے وہ یہ تھا کہ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بیدار اور ضرب ہے کاری. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے جو ہے نوجوانوں کے لیے علامہ اقبال نے جو ہے وہ بہت مختلف انداز میں ہے ان کو مخاطب کیا ہے اور ان کے جذبے کو ابھارا ہے، اور ان کے لیے جو ہے وہ گول بھی سیٹ کیا ہے اور ان کو جو ہے راستہ بھی دکھایا ہے اور منزل بھی دکھائی. تو میں مختصر یہ کہ آج کی جو ہماری اس یہاں کے اس پروگرام کی جو سینٹرل تھیم ہے اس کو آپ سمجھیے. ہمارا جو مخاطب ہے وہ نوجوان ہے، یوتھ ہے، جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اس سے پہلے بھی بات آئی کہ تقریباً 65 سے 70% ہمارے ملک کا ہے یہ حصہ ہے آبادی کا. تو اس میں ایک بات آپ کو یہ سمجھنی ہے، جو سینٹرل تھیم ہماری ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سبق پڑھ پھر تو صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو اس پر ہم جو ہے اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جو بھی باتیں آئی ہوئی ہیں تو آپ اس میں اب جو ہے اس میں شامل ہو جائے، کیونکہ یہ ہم نے جو ہے انٹریکٹیو سیشن رکھا ہوا ہے، دونوں طرف سے بات چیت ہوگی تو کچھ جو ہے نئی باتیں سامنے آئیں گی. اگر خالی ہم مخاطب ہوں گے تو یہ جمعہ کا خطبہ بن جائے گا پھر. تو اس لیے جو ہے آپ ہمت کریے اور جو بھی سوالات ہیں، کوئی بھی سوال ہے تو وہ سوال آپ کہیے، اور انشاءاللہ ہم سے جتنا ہمارا جو ہے اس میں ہماری سمجھ ہے، علم ہے، اس کے حساب سے ہم آپ کو جواب دیں گے اور پھر اس سیشن کو جو ہے اپنے منطقی انجام کی طرف لے کے جائیں گے. جی شروع کریے. دانیہ صرف تھوڑا سا ایک پروٹوکول ہم طے کر دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو دانیہ دانیہ وہ مائک لوگوں کو دینے لیڈیز سائڈ ہے وہاں پہ آن کر کے لوگوں آن کرو. پیپر رکھتی ہے. تو خواتین سے درخواست ہے کہ جو بھی سوالات ہوں ان کو پیپر پہ لکھ دیں. نہیں چل رہا ہے وہ کو پھر بعد میں ہم ان کو یہ اسپیکر میں چل رہا ہے آپ کا ریکارڈنگ. ریکارڈنگ کے لیے. اچھا پلیٹ فارم. تو سر مجھے معلوم یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو بتایا یہ تو پہلے اسٹیپ ہو گیا. اب کچرا پڑا ہوا ہے جھاڑو لے کے جو صفائی کا اسٹارٹ ہے اس میں آپ لوگوں نے کہاں کیا اور کیا کر رہے ہیں وہ تھوڑی اپنی نالج کے لیے مانتے ہیں. جی 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 بڑا اچھا سوال ہے کہ کچرا تو پڑا ہوا ہے اور اصل کام تو یہ ہے کہ اس کی صفائی کرنی ہے. تو دیکھیں اس میں جو ہمارا جیسے میں نے ذکر کیا کہ 3 سرکلز ہیں. ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو ہم نے جو اکنامک ریفارم کے اوپر ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے جس کے اندر ہم نے تقریباً کوئی 20 کے قریب جو ہے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اور اس میں جو پاکستان سے تعلق رکھنے والے ٹاپ اکانومسٹ جو ہیں، جس میں اسلامک اکانومسٹ بھی ہیں اور جو کنونشنل اکانومسٹ بھی ہیں جن کا باہر کا ایکسپوجر ہے، جو ورلڈ بینک اور ڈیولپمنٹ بینکس دنیا کے جو ہیں ان میں کام کر چکے ہیں، ان کو ہم نے ساتھ ملایا. اور ہمارا وہ پروجیکٹ انشاءاللہ کنکلوڈ ہوگا اس فروری یا مارچ کے اندر اور ڈیٹیل رپورٹ آپ کے سامنے آئے گی. پہلا ہمارا یہی سٹیپ تھا کہ ٹھیک ہے کچرا تو پڑا ہوا ہے لیکن یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ ایشوز کہاں کہاں پر ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کہ ہم پرابلمس کو سالو کریں ان ایشوز کو کلیئر ہونا ضروری ہے. تو یہ ہمارا پہلا ایک انالیسس تھا، کیونکہ تقریباً جیسا مزول بھائی نے ذکر کیا کہ ہم تقریباً سال ہوا ہے ہم نے اسٹیبلش کیا اپنے آپ. تو ہمارا پہلا سٹیپ یہ ہے. اسی طریقے سے جو گورننس سے متعلق جو ایشوز ہیں اس میں تقریباً 70 کے قریب جو ہے ایشوز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اب اس میں ہم شارٹ لسٹ کر رہے ہیں کہ کون کون سے ایشوز ہیں جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے اور ان کے سولوشنز کی طرف جانا ہے.
تو یعنی ان شارٹ یہ کہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے کو ہیں. مطلب آپ پاکستان کے اندر جب کسی بھی انسٹیٹیوشن کو آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہر انسٹیٹیوشن ہی جو ہے اس کا حال یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف وہ جو 1% ایلیٹ ہے اس کو سرو کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. اس کو اسٹرکچر ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ اس کے اندر سے کوئی بھی اگر پالیسی نکلے گی، اس سے کوئی بھی اگر ڈاکومنٹ جنریٹ ہوگا، اس کا فائدہ صرف اور صرف وہ 1 اور 2% اسے شرافیہ کو ہی ہوگا. اب اس کو ہم شفٹ کریں گے اس وقت جب کہ ہم یہ اس کی اویئرنیس عام کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے. ہماری 3 پرونگ پھر اسٹریٹجی ہے کسی بھی ایشو کے اوپر کہ اگر کوئی ایشو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا سولوشن ہم فگر آؤٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی ایک تو پبلک اویئرنیس کیمپین پبلک اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ جاری کرتے ہیں. پھر ساتھ ہمارا جوڈیشل اسٹرگل ہوتی ہے، لیگل اسٹرگل ہوتی ہے، لیگل بیٹل ہوتی ہے، اور پھر لابنگ ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے پھر جو ہے الائنسز کریٹ کر کے پریشر ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو ہم نے ابھی تک جو چیز اچیو کی ہے وہ صرف ایک ہی ہماری یعنی اچیومنٹ ہو سکی ابھی تک، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ ابھی تو انشاءاللہ اس سال میں ہماری کافی اچیومنٹ سامنے آئیں گی. وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے تھی. ٹرانسجینڈر ایکٹ جب آیا یہاں پر تو وہ بہت بڑا حملہ تھا ہماری جہاں پہ کلچر جو اسلامک ویلیوز ہیں ان کے اوپر. تو اس میں جو بھی الائنس بنا اس کے اندر ہم بھی ایک کی پلیئر کے طور پہ موجود رہے، اور جب تک کہ اس کا فیڈرل کورٹ میں جو ہے ڈیسیژن نہیں آ گیا اس وقت تک ہم ساتھ رہے. بعد خیر وہ الائنس تو نہیں سلامت رہ سکا انفارچونیٹلی، لیکن ابھی بھی ہم اس پہ مسلسل جو ہے اسٹرگل کر رہے ہیں. ہماری پٹیشنز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ اس پوری لابی کے خلاف مطلب وہ ڈل چکی ہوئی ہیں، اور آگے اب ڈیفینیٹلی جو حکومت جس طریقے سے یا ہماری جوڈیشری جس طریقے سے آگے سیٹ کرتی ہے ڈیٹس، اس کے مطابق پھر آگے وہ فیصلہ جو ہے اس پہ ریویو بھی ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کو چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر، تو اب دوبارہ اگر شیئر اپیلیٹ بینچ بنتا ہے تو وہاں پھر دوبارہ سے ہم اس کو پرسیو کریں گے. تو یہ ہماری اچیومنٹ تھی کہ گو کہ بہت زیادہ پریشر تھا، لیکن کیونکہ ہم نے ایک اچھی اسٹرگل کی تمام پارٹیز کے ساتھ مل کے، تمام جماعتوں چاہے ریلیجس جماعتیں جتنی بھی تھیں ان کو ہم نے آن بورڈ کیا، جتنے بھی دعویٰ سینٹرز تھے ان کو بھی ہم نے انکلوڈ کیا، ایون کہ جو بڑے بڑے ہمارے فیکشنز ہیں دیوبندی، اہل حدیث اور بریلوی، ان سب کو ہم نے اکٹھا کیا ہے، کوشش کی کہ اکٹھے ہوں، اور ہم نے ایک بڑی اچیومنٹ حاصل کی الحمدللہ. تو یہ ہماری ابھی تک کی جو ہے بڑی اچیومنٹ ہے. اکنامکس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس سال ہمارے سامنے آپ لوگوں کے سامنے ہم لے کر آئیں گے، اور پھر ایک کلیئر پاتھ دیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہم کریکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کر رہے ہیں. باقی اویئرنیس کے بہت سخت ضرورت ہے. یعنی یہ تو ٹھیک ہے ہم آئیڈینٹیفائی کر دیں گے، لیکن اس کے لیے ہم اکیلے تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے پوری سوسائٹی کو کھڑا ہونا ہوگا. اس والے سے تو بہت ہم نے جو انالیسس کیا ہے، سچویشن بہت خراب کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان کا کوئی سوشل کانٹریکٹ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے کچھ حقوق ہیں کہ وہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. ہر بندہ مایوس ہو کہتا ہے یار ہمارے پاس میں تو ہے ہی کچھ نہیں، بس یہاں سے بھاگو. ٹھیک ہے، تو ابھی تو لوگوں کو پہلے یہ ذرا وہ حوصلہ دینا ہے، ان کو یہ بتانا ہے کہ یار آپ بالکل ایسے نہیں ہیں کہ یہاں غلام ہیں، آپ کے پاس حقوق ہیں، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور لوگوں نے کھڑے ہو کر حقوق حاصل بھی کیے. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کے اس سوال پہ ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ اس پہ کوئی شبیر بھائی ایڈ کرنا چاہتے ہیں. میں نوجوانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہاں تو کچھ ہے وہ سکول کالج میں بھی پڑھتے ہیں اور کچھ جاب بھی کرتے ہیں. سوشل کنٹریکٹ کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مدثر صاحب جو بار بار سوشل کنٹریکٹ کی بات کر رہے ہیں، تو کیا سمجھ میں آیا آپ کو سوشل کنٹریکٹ کیا ہے؟ ہاں یہ اچھا طریقہ ہے انوالو کرنے ذرا کا. بتائیے. نوجوانوں میں سے کوئی بتائے کہ ہمارے سوشل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے. نیول میں جو مائک جی وہی تو مسئلہ ہے. عمرانی معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ اس طرح بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا یہاں پہ سیٹ اپ ہے اس میں حاکم جو ہے ان کے پاس ساری طاقت ہے اور ہمارے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے، یہی سمجھتے ہیں؟ یعنی حکمران جو ہیں تمام طاقت ان کے پاس ہے اور ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یہی سمجھتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں حکمرانوں کے پاس طاقت تو نہیں ہے. طاقت تو ہمیشہ عوام کے پاس ہی رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن میرے پاس میرا جو کوشچن میرے دماغ میں رائز ہوگا وہ یہ ہے کہ کیا چیز لیک کر رہی ہے کہ عوام کے پاس مطلب 70 سالوں سے
لوگ جو ہے نا بتاتے بھی رہے ہیں، یا تو بتانے میں کوئی مسئلہ ہے، سمجھانے میں کوئی مسئلہ ہے، یا لوگوں کے سمجھنے میں کوئی مسئلہ ہے، تو وہ ابھی تک جو ہے اس کی ایک لیڈ کلاس یا جو ویسٹرن دنیا ہے یا جو ہے غیر اسلامی چیزیں ہیں وہ ڈومینیٹ کر رہی ہیں، جبکہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے یا جو اسلام کا جو بلیف سسٹم ہے اور جو اکانومی کے لحاظ سے سیم پرسپیکٹو ہے کہ وہ یعنی کہ اسلام یا جو ہمارے جو عوام ہے وہ اس چیز کو مطلب غیر جو اسلامی ہے یا ویسٹرن دنیا ہے وہ اس کے اوپر ڈومینیٹڈ ہے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی شعور نہیں ہے عوام میں، یا عوام شعور مطلب کیوں نہیں پا سمجھ کیوں نہیں پاتے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بالکل بڑا اچھا سوال ہے. اصل بات جو ہے نا وہی ہے جس کی طرف آپ اشارہ بھی کر رہے ہیں اپنے سوال میں، کہ لوگوں کو اصل میں پتہ ہی نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. میں نے آپ سے کیا کہا کہ سوشل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا سوشل کانٹریکٹ جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو ان کو رائٹس کیسے پتہ چلیں گے؟ رائٹس ڈیفائن ہوتے ہیں ماڈرن ورلڈ میں، حقوق جو ڈیفائن ہوتے ہیں نا وہ سوشل کانٹریکٹ کی بنا پہ ڈیفائن ہوتے ہیں. ویسے تو دو ڈاکومنٹس ہیں نا اس لحاظ سے. ایک ڈاکومنٹ تو وہ یو این چارٹر ہے 1948 کا، لیکن اس کی حیثیت جو ہے نا صرف گائیڈ لائنس کی ہے. اصل جو ہے جو جہاں سے رائٹس اسٹیبلش ہوتے ہیں نا وہ آپ کے سوشل کانٹریکٹ ہوتے ہیں. اور سوشل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا آئین ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آج آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں، پہلے آپ کو نہیں پتا ہوگا. یہ جو آپ کا آئین ہوتا ہے نا یہ آپ کا سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. سوشل کانٹریکٹ کس کس کے درمیان ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے حکمرانوں اور جو رعایا ہے ان کے درمیان. اور یہ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے نا اس پہ دونوں سگنیٹریز ہیں. یہ نہیں ہے کہ جناب وہ جو مرضی کرتے رہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. یعنی ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو بریچ کیا تو آپ کو حق حاصل ہے بھائی مجھے سزا دے. ٹھیک ہے جی، میں نے اگر کوئی آپ کے جہاں کا جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کو چیلنج کیا ہے تو آپ کو حق حاصل ہے کہ مجھے سزا دیں. لیکن اگر آپ نے اس کو بریچ کیا تو ہمیں بھی پھر حق حاصل ہے کہ ہم آپ کو اٹھا کے باہر پھینکیں. یہ کانسٹیٹیوشن کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے نا، اس سے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ ہم ایکول سٹیزنز ہیں. میں بھی اور جو میرے پر حاکم ہے وہ بھی، وہ کوئی وکھری نسل نہیں ہے، وہ کوئی وکھرا کوئی اس کا کوئی کلاس نہیں ہے، بلکہ وہ میرے ہی جیسا انسان ہے. اور بلکہ میں نے ہی اس کو سلیکٹ کر کے اوپر بھیجنا تھا. وہ الگ بات ہے کہ مجھے اس کا شعور ہی نہیں ہے. تو اس بنا پر آپ جو ہے وہ ہر سوشل کانٹریکٹ کے اندر نا پروسیسز ہوتے ہیں کہ اگر حاکم ایسا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نہیں کر رہا نا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اچھا اگر آپ ایسا نہیں کر رہے، آپ اس کانٹریکٹ کو بریچ کر رہے ہیں، تو ان کو کیا کرنا ہے ان کو پتا ہے، وہ کرتے بھی ہیں، بلکہ حد سے بڑھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کر کے دیکھیں نا کوئی غلط کام تو آپ کو پکڑے گا، لا حرکت میں آئے گا، آپ کو پکڑے گا، آپ کو جیل میں ڈالیں گے، آپ کو سزا دیں گے. کورٹس بھی موجود ہیں، پولیس بھی موجود ہے، دیگر محکمے موجود ہیں. لیکن یہ اب وہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، نہ وہ آپ کو سکھائیں گے. اور وہ کیوں سکھائیں گے یہ بتائیں نا، انہیں آپ پاؤں پہ کھلاڑی مارنی ہے. وہ جو لیڈ جس کے پاس ڈیسیژن میکنگ ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کے پاس یہ طاقت ہے. اس لیے آپ کو کبھی بھی آئین کا بتایا ہی نہیں گیا کہ آئین ہوتا کیا ہے. اور نہ ہی کسی نوجوان نے، میں جتنے بھی نوجوانوں سے ملا ہوں، وہ سینکڑوں میں ہزاروں میں نوجوانوں سے ملا، اکا دکا کہیں کوئی کہتا ہے یار میں نے آئین پڑھا ہے. باقی تو حال بالکل خالی چٹ ہے بالکل. تو جب آئین پڑھا ہی نہیں تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں؟ دوسرا کیا معاملہ ہو سکتا تھا؟ دوسرا معاملہ یہ کہ جو سپر کانسٹیٹیوشن ہے، قرآن جو اللہ کا کلام ہے، وہ ہم نے پڑھا ہو. ٹھیک ہے، دو ہی راستے ہیں نا، یا تو ہم نے اپنے ملک کا کانسٹیٹیوشن پڑھا ہو، اس سے پتہ چلے گا یار میرے تو رائٹس ہیں بھائی، میں تو کھڑا ہو سکتا ہوں، یہ راستے ہیں. یا پھر سپر کانسٹیٹیوشن جو پوری دنیا کا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ہمیں پتا ہو اور اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ ہم نے سمجھ لیا ہو. تو اس کے اندر تو صاف لکھا ہوا ہے، صاف لکھا ہوا ہے اللہ کسی ظالم کو قبول نہیں کرتا. مسلمان جو ماننے والا ہے وہ ظالم کے خلاف کھڑا ہوگا. لیکن اس کانسٹیٹیوشن کو چھپا کے رکھ دیا کس نے؟ بولیں جی کس نے؟ ہیں جی بتایا نا جی کس نے؟ ہیں نہیں، ایلیٹ کلاس میں ہی وہ شامل ہو گئے ہیں، لیکن وہ پرٹیکولر لوگ ہیں. ہیں جی مولوی. ٹھیک، اللہ خیر، صحیح پر
ہمیشہ جہاں پہ بھی ایلیٹ بنتی ہے یاد رکھیں اس میں بہت بڑا سٹیک ہوتا ہے مولوی کا. جہاں بھی ایلیٹ بنے گی تاریخ انسانی آپ کا چپا چپا چھان ماریں. میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں. ہر جگہ ہے. اگر آپ یہودیوں میں بھی دیکھیں کرسچنس میں بھی دیکھیں بالکل مائک بالکل صحیح بات کر رہے ہیں آپ. جس دنیا کی سویلائزیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں. اچھا ہمارے آئین میں جو ہے سب سے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی کو علم ہے؟ چلے بسم اللہ تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہاں حاکمیت کس کی ہے؟ اللہ کی حاکمیت ہے، سب سے اوپر یہی ہے. اچھا آپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوگی کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں دنیا میں 55 ہیں 58 ہیں 60 ہیں 62 ہیں جو بھی تعداد ہے، ان میں کسی بھی ملک کے آئین میں یہ چیز نہیں لکھی ہوئی. ایون سعودی عربیہ میں بھی یہ چیز نہیں لکھی ہوئی کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ کی ہوگی. ہمیں وہیں سے پکڑا ہے. دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ جب میں ایک اس طرح آپ نے کہا سوشل کانٹریکٹ ایک انسپوکن ہے. میں نے اچھا کرنا آپ کے ساتھ، یہ الٹیمیٹ جو آپ کہہ رہے ہیں سوشل کانٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ. وہ میں نہیں سمجھتا کہ میں قرآن پڑھ لیا، میں نے میرے دین کی تربیت حاصل کی تو وہ تو بلڈ ان ایک پروسیس میں میرے اندر آ جاتی ہے چیز. تو اب میرے ساتھ مجھے اس آئین کا نہیں پتا، نہ مجھے اس کی نالج ہے، نہ میں کوئی وکیل ہوں، نہ مطلب میرا ہے ہی نہیں لنک، اس میں سائنس کا اسٹوڈنٹ. تو جب میرے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو پھر میں اسی آئین کی طرف جاتا ہوں. میں کہتا ہوں چلو میں ان کو بعد میں دیکھ لوں. نیچرلی یہی ہے. یہ کیوں ہوا ہے ہماری سوسائٹی میں، ایسا کیوں ہے، ہم کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ یہ میرا سوال ہے اس سے ریلیٹڈ. ہم کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کیا اس میں بھی اسی مولوی کی غلطی ہے، یا پیچھے سے ہمیں ایسے بتایا گیا ہے کہ آپ بس برداشت کر لو، اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ پہ چھوڑ دو؟ یہی ہوتا ہے نا. اب فلسطین کی بات ہے، کشمیر کی بات ہے، وہاں پہ بھی پھر اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ دیکھے گا ان کو. پھر تو ایسے ہی مسئلہ ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ ہمارے اندر وہ کیا کہتے ہیں اسے، جو ورڈ نہیں آ رہا کہ ایکشن کرنے کا، ہم وہ کیوں نہیں کر پاتے؟ بالکل اس کے ساتھ کیا کیا پرابلم ہے؟ آپ یہ آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے اور بہت اچھی سوچ ہے. آپ اس پہ جو ہے کیا کہتے ہیں دھیان دیتے ہیں اس بات پہ. اصل میں جو ہے وہ ایک چیز ہمیں جو سمجھنی ہوگی، وہ جیسے مدثر صاحب نے آپ کہا کہ کیا قرآن ہم نے پڑھا ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. یہاں کتنے لوگ بتا سکتے ہیں کہ میں نے ترجمہ اور تفسیر پڑھا ہے نا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس دن آپ کو ایک منٹ میں کمپلیٹ، جس دن آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ آپ کو اللہ نے کیا مقام عطا کیا اور آپ کی ڈیوٹی کیا ہے. آپ سب سے پہلے دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، یا اس سے پہلے جب اس کو مبعوث کیا اور تخلیق کیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے فرشتوں نے ایک سوال کیا تھا کہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کیوں اس کو جو ہے تخلیق کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ جو انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس سرزمین پر جو ہے اپنا خلیفہ، اپنا نائب بھیج رہا ہوں. وہ تو ہماری ایک حیثیت ہے خلیفہ ہونے کی. اور دوسری، جب اس امت کی بات ہم کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی اسرائیل کو معزول کیا ہے نا، تو اس کے بعد اس امت کو جو ہے وہ امامت عطا کی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں امامت عطا کر رہا ہے، ہمارے حوالے سب کچھ کیا گیا یہاں کہ تم اب امت وسط ہو اور پوری دنیا کے لوگوں پہ اب تم وٹنس ہو، شاہد ہو. کس چیز کے؟ کہ اللہ ہی معبود ہے اور اللہ ہی مالک ہے اور اللہ ہی حاکم ہے. یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے. اس چیز کی تم نے ہر جگہ شہادت دینی ہے. تو سب سے بڑا جو ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے
मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारके कुरान होकर। आज अगर हम नहीं उठते हैं, आज अगर हमें अपनी ड्यूटी का पता इल्म नहीं है, आज हम जो है खामोश बैठते हैं और हर जुल्म, हर जबर, हर नाइंसाफी को हम सह रहे हैं, उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी चीज उसकी वजह है कि इस किताब से हमारा ताल्लुक जो है वो खत्म हो चुका है। और उसमें भी जो मैं सेकंड करूंगा मुदस्सिर साहब की बात को, कि वो मौलवी साहब की जिम्मेदारी थी वो समझाना हमें, क्योंकि मौलवी साहब को जब आप पूछोगे तो वो कहता है कि मैं तो जो हूं वारसतुल अंबिया हूं, अल उलमा हूं वारसतुल अंबिया, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो वो हक वहां मेंबर से जो है वो अदा नहीं हो रहा है। उसको अदा, अगर वो चीज जो आ जाए और पूरी आवाम को पता चल जाए कि कुरान हमसे क्या तकाजा करता है, कैसे हमसे जो है वो हम कलाम होता है और हमारी ड्यूटियां क्या हैं, तो फिर हम खुद खड़े हो जाएंगे। हम इसीलिए बेहिस हैं और कोई भी हमें किसी भी तरफ जो है वो रेवड़ की तरह लेके जाता है, क्योंकि हम अपना मकाम और मर्तबा जो है वो खो चुके हैं। हम कुरान से दूर है, तो इसमें फिर आइन को मैं जानता हूँ नहीं जानता, हाँ अगर मुझे अपनी सुप्रीम जो मेरा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ मेरी अटैचमेंट है तो फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन अब उसकी इंटरप्रिटेशन का भी मसला होता है ना। अभी आजकल के दौर में ये है कि मैं कहीं पे बुराई देखता हूँ तो मैं कहता हूँ चलो होता है, मैंने तो दिल में जाना है इसको, ये भी तो ईमान का हिस्सा है। अब इसका क्या, अब इसको आप कैसे हल कर रहे हैं? मतलब अगर आपने यहाँ पे ये फॉर्म लाया है ना यहाँ पे लोगों, तो ये तो माशरे में रोज मेरे सामने रोज चीजें होती है। मतलब मैं जिस गली में रहता हूँ वहां पे तो 100 किस्म की बुराई है। तो मैं एज अ मुस्लिम वहां पे कैसे क्या ट्रीट करूं उनको? बिल्कुल सही। फिर यही दिल में बैठ के, ठीक है ये कल भी इनसे बात हो रही थी मेरी इसी बात, हमारी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ प्राइमरी जो हमारी बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वो सुपर कॉन्स्टिट्यूशन में तय है, यानी जिसके आगे कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसमें हमारी जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय है वो भी उन्होंने आयत पढ़ दी, ठीक है ना। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। यही है ना जी, हमें तो खड़ा ही इसलिए किया गया, कोई मुनकर एक मुसलमान के सामने नहीं खड़ा हो सकता। अगर वो खड़ा होगा तो ये लाजमन उससे टकरा के रहेगा। ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जो अल्लाह का कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो ऑप्शन है जी, आप कर लो तो अच्छा है, फायदा होगा, नहीं तो फिर खैर है। ये जो हदीस आपने बताई ना, आप चले मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम तकरीबन कोई हमें कोर्स करवाते हैं जिसमें हम दीन के तकरीबन 70 कॉन्सेप्ट करेक्ट करवाते हैं। 70 कॉन्सेप्ट्स, यकीन करें वो सारे कॉन्सेप्ट वो हैं जो आपने सुने हुए हैं, लेकिन उनमें से एक ही कॉन्सेप्ट वो नहीं है जिसका मीनिंग वो हो जो कुरान और सुन्नत के अंदर। इसके बाद आगे देखें, आपने जो अभी बात की, मन रा मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिर बियदिही, ठीक है। हमारे अगर वो मौलवी की हम बात करें, हम कह रहे हैं कि उलमा हक मौजूद हैं, बहुत कम है, नापैद हैं, लेकिन हमें उलमा से मुतनफर नहीं करना अपने आप को, या नौजवान नस्ल को उलमा से मुतनफर नहीं करना। जो उलमा हक है, लेकिन वो बहुत कम है, आपने उनको आइडेंटिफाई करना। बाकी मौलवी तबका है, हम जिसको सुनाते हैं सब कुछ। मौलवी तबका क्या कहता है कि देखें जी, अगर आपके सामने मुनकर नजर आ रहा है तो अगर आपके अंदर इस्ताअत नहीं है ना, अगर आपके अंदर इस्ताअत नहीं है तो आप हाथ से ना रोकें, जुबान से रोक दें। ये जो इस्ताअत नहीं है, इसका फैसला कौन कर रहा है? इसका फैसला मैं, आप, हर बंदे को दे दिया गया है। तो भाई मेरे तो इस्ताअत जो है वो नमाज पढ़ने की भी नहीं है, दूसरे को रोकना क्या है, दूसरों को तलकीन क्या देना, तलकीन क्या करनी। मेरे तो इतनी भी इस्ताअत नहीं है मैं खुद नमाज पढ़ सकूं। तो चलो यार, जैसे अल्लाह ताला तो है मुकल्लफ ठहराता है ना, उतना ही जितना भी इस्ताअत हो, ये भी बताया जाता है ना, मौलवी साहब ने बताया। सब गलत इंटरप्रिटेशन है। वहां उस आयत का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने ये तमाम अहकामात दिए हैं, इसलिए अल्लाह के सामने कोई कहानी नहीं सुना सकता कि मेरे अंदर इस्ताअत नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दिया है, इसीलिए दिया है कि इस्ताअत डाली है तुम्हारे अंदर। ये उसकी इंटरप्रिटेशन है, और उसकी इंटरप्रिटेशन क्या की मैंने बता दिया। इस मामले में भी ऐसा ही है। अगर हाथ से रोकना जो है इतना बड़ा जुर्म है कि आपकी गर्दन कट जाती है, उस वक्त ठीक है, ये मजबूरी एक एस्टैब्लिश मजबूरी है, ये आपकी अपनी असेसमेंट नहीं है। फिर उसके बाद जबान से रोकने की बात है। इतना सख्त जाबिर हाकिम आ गया है कि अगर जबान खोलते हैं जबान काट देता है वो, ऐसा सख्त जालिम हाकिम आ गया है। तो फिर थर्ड स्टेप है
جبکہ یہاں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ سے بھی آپ روک سکتے ہیں اسے، آپ کے پاس استاد کسی حد تک موجود ہے، چلو ہاتھ زبان سے تو روک ہی سکتے ہیں. تو یہ ہمیں نہیں بتایا جا رہا، ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی اپنی اسسمنٹ ہے، آپ دیکھ لو، اگر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو روک سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو. اب یہ دیکھیں بات وہی ہے، لیکن اس کا معنی مولوی صاحب نے کیا دیا اور اصل میں قرآن و سنت میں اس کا اصل مفہوم کیا ہے. تو یہ جو بھائی نے بات کی تھی نا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ کھڑے نہیں ہو رہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو بتایا ہی نہیں گیا صحیح طریقے سے کہ تم نے کھڑا ہونا ہے. صرف میں ایک بات کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، ڈسکشن کو بڑھاتے ہیں. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. بنی اسرائیل بہت بڑی قوم، آپ سب جانتے ہیں. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر، ٹھیک ہے، بڑی بڑی ان کے بارے میں جو ہے باتیں ہمارے سامنے ہیں. ایسی قوم جن کی تربیت بہترین لوگوں نے کی، یعنی ان کی تربیت انبیاء علیہ السلام نے، ان سے اوپر تو ٹاپ تو ٹیچر ہو ہی نہیں سکتا نا. ان کو لیڈرشپ کرائسس کی ٹینشن ہی نہیں، لیڈر اللہ کی طرف سے ملتے تھے. لیکن وہ قوم بھی آخر کار گری ہے اپنے مقام سے. اور یہ حال ہوا کہ ایک وقت میں تو یہ ان کا مشغلہ ہو گیا تھا کہ دوسری کی بیوی پہ نظر رکھو اور اس کو اسے ہٹا کے اپنا جو ہے اس سے کام بڑا ہوا گیا. اس حالت پہ پہنچ گئے. اللہ ایک ریزن بیان کرتا ہے، آپ چھوڑ دیں، باقی سب چھوڑ دیں. سورہ آل عمران میں ایک ریزن بیان کرتا ہے، ذرا اس پہ غور کریں. اللہم ذالک بانہم، یہ سب کیوں تھا؟ صرف ایک وجہ تھی. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ صرف ایک اس نظریے کی بنیاد پر ہوا ہے جو ان کے آخرت کے بارے میں جو ان کا نظریہ بن گیا تھا، جو مولویوں نے بنایا تھا کہ یار تم جو مرضی کرو، جو مرضی کرو، صرف گنتی کے چند دن ہی تم نے جہنم میں جلنا ہے. اور باقاعدہ انہوں نے وہ گنتی بھی کی ہوئی تھی، کوئی 7 کہتا تھا، کوئی 70 کہتا تھا، اس سے زیادہ ہم نے تو نہیں جلنا، اور اس کے بعد تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا. وہ تو چلو یہودیوں کو انہوں نے پھر کہا تھا کہ کچھ دن چلنا ہے. یہ مجھے بتائیں نا ذرا ہمارے مولوی صاحب کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو. ہمارے نہیں سر، اس سے آگے ہم پہنچ گئے. حرام ہے کہ ایک مسلمان کے بھی ایک دن بھی جہنم میں چلے، کنفرم جنتی سر. تو جب آپ نے وہ پوری قوم کا بیڑا غرق ہو گیا صرف اس نظریے کی بنیاد پر. جب سن تو لے کے چڑھ گئے عیسیٰ علیہ السلام، باقی کس نے کیا؟ اللہ نے تو نہیں کیا تھا نا، مولوی نے کیا تھا. اور ہمارے مولوی نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ کیا ہے؟ کاکا تو جو مرضی کر، تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کرنی ہے، جنت میں تجھے لے جانا ہے. سر مجھے بتائیں نا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس کے لیے تو جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے، قربانی کرنی پڑتی ہے، دینی پڑتی ہے. تو یہ کیسے پھر کھڑا ہوگا؟ یہی بات ہم کہہ رہے ہیں. سپر کانسٹیٹیوشن کو بھی ہم نے نہیں سمجھا، چلو اس کے بعد اپنا کانسٹیٹیوشن. دوسرا موٹیویشن کہاں سے مل سکتی ہے؟ دوسری موٹیویشن یار آپ اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو، وہ مل سکتی تھی آپ کو. کانسٹیٹیوشن سے وہ بھی نہیں ہم نے پڑھا. تو کھڑے ہونے کی کوئی محرک ہی نہیں ہے، تو بس کھڑے آپ مردے کو نہیں کھڑا کر سکتے نا جی. تو بڑا شبیر بھائی کچھ عرض کرنا چاہتے آپ کچھ پوچھنا چاہتے میں ہیں؟ یہ عرض کر رہا تھا وہ کہ مائک آپ کے پاس مائک تھوڑا رکھیں. میں عرض کر رہا تھا کہ فرمایا کہ مولوی صاحب کا قصور ہے. میرے خیال سے یہاں جتنے بندے بیٹھے ہیں ان سب کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی ایسا بندہ بھی ہے جسے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا؟ ہاتھ اٹھائے جسے قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا. آپ کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تو ہماری ٹھیک ہے، ہمارے محلے کی مسجد میں جو یہ بلال مسجد ہے، الفوز اکیڈمی ہے، الفلاح منزل ہے. الفلاح منزل میں کنٹینیوسلی جو ہے نا قرآن کے وہ ترجمے ہو رہے ہیں اور قرآن کی عربک سکھائی جا رہی ہے. الفوز اکیڈمی میں مطلب ہے پچھلے لاسٹ 2 ایئر سے میں نہیں دیکھ رہا یہاں کوئی کورس ہوا ہو. پہلے ہوا کرتے تھے خلیمان چشتی کے مقابلے زمانے میں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان سب نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے سوائے ایک کے. اب ان کو کس فیصد میں لے کے جائیں گے؟ تو میرے خیال سے مولوی نے قرآن تو پڑھا دیا، اب قرآن پاک کو ترجمہ پڑھنے کے لیے یہی گواہی دیں گے کہ میں پچھلے 4 مہینے سے کتنی اشتہار بازی کر رہا ہوں کہ آپ ترجمہ قرآن پڑھیں، تفسیر پڑھیں، عربی لینگویج پڑھیں مجھ سے. لیکن آج بھی مجھ سے پوچھا ہمارے دوست نے تو میں نے کہا بالکل نل ہے، کوئی نہیں آ رہا بندہ پڑھنے کے لیے. تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. پھر ابھی پچھلی دور حکومت جو ابھی مطلب ہے کہ رضا کر دی گئی ہے، جو اتار دی گئی ہے، اس نے کہا کہ بھائی پرائمری سے لے کر سیکنڈری تک قرآن مجید کا ترجمہ مکمل ہونا چاہیے کالجز اور اسکولز میں.
اور پیرنٹس ہیں کہ ہمارے بچوں کی پوزیشن خراب ہو رہی ہے، ان کو نہ پڑھائیں، نہ عربی پڑھائیں، نہ ان کو قرآن پاک پڑھائیں. تو اس میں اس مولوی بیچارے کیا قصور؟ اس مسجد کے مولوی صاحب کا میں 3 سال سے یہاں رہ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں تیسری دفعہ قرآن شریف ختم ہونے والا ہے صبح فجر کے بعد، ٹرانسلیشن کے ساتھ، تفسیر بھی. اب 28واں پارہ چل رہا ہے، کل سے 29واں شروع ہو جائے گا. تو اس میں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. عوام اگر مولوی کو ایک منٹ کوشچن ساتھ ہی آپ جواب دیجئے کہ آپ نے دیکھا قرآن ختم ہو گیا تو ان لوگوں میں وہ حرکت پیدا ہوئی جس کا ذکر ہم کریں. وہ حرکت پیدا کرنا اب اس مولوی کا کام نہیں ہے، کیونکہ مولوی نے تو ترجمہ ہی بتا دیا، تفسیر ہی بتا دی. آپ یہ کہتے ہیں نا قرآن پاک کو اس نے سمجھایا نہیں. اس مولوی نے حق ادا نہیں کیا. اوہو، اب وہ ان کے اندر کوئی وہ یہ بات اس نے صحیح بتا دی کہ اس کا کام جہاں تک تھا اس نے کہا دیکھیں نا، اس نے ابھی جتنے بھی آپ فجر کی نماز میں دیکھیں، میں نے بتایا کہ 3 سالوں میں 30 دفعہ قرآن شریف ختم ہو رہا ہے. لیکن اب نہ اسکول میں، کالجز میں، سلیبس میں مطلب ہے جہاں بچے جو ہے نا 6 گھنٹے جا کے روزانہ دیتے ہیں، یہاں تو 15 منٹ دیں تو کہتے ہیں بس بہت ہو گئی. میں آپ سے اس کا جو ہے یہ جو ختم قرآن والا معاملہ ہے نا، جی یہ جی. سب سے بڑا معاملہ ہو گیا ہماری. تو کہاں جا رہے ہیں جی؟ ختم قرآن پہ جا رہے ہیں. نہیں وہ ختم قرآن آپ سمجھ نہیں رہے کچھ. بحث نہیں کریں گے ہم، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن زبیر یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ ہم اگلی آیت پر تب تک جاتے ہی نہیں تھے جب پہلی والی آیت کو ہم پوری طرح سے اس میں ڈوب کے جو اس کو سمجھ کے اس کو پوری طرح سے جو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے، دوسری آیت پر نہیں جاتے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سورہ بقرہ کو پڑھنے اور سمجھنے میں 3 سال لگائے. وہ عربی دان تھے، وہ کیا کر رہے تھے وہ. تو اصل میں جو ہے وہ قرآن ختم کرنے والی بات نہیں ہے. قرآن کی سب سے سینٹرل تھیم کیا ہے، وہ کس سے مخاطب ہے، وہ انسان اور مسلمان سے کیا کہہ رہا ہے، اس مومن سے کیا بات کر رہا ہے، وہ کس چیز پر اس کو اکسا رہا ہے، وہ کس چیز پر اس کو کھڑا کرنا چاہتا ہے. وہ سب سے اہم بات ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. اصل میں جو ہے یہاں بہت ہی اچھے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. میں اصل میں ہمارا آپ سے ہی جو ہے سب سے زیادہ جو ہے آج کی جو ہے وہ اس ہمارے اس پروگرام میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بات چیت ہو اور کچھ اور مزید چیزیں آئیں. آپ میں سے تو بہت سارے نوجوان جو صبح سکول میں آپ جاتے ہیں نا، وہ اسمبلی جو لگتی ہے، بچپن سے آپ نے وہ ایک علامہ اقبال کی دعا پڑھی ہوگی نا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسی میں پورا جو ہے آپ کے لیے پیغام ہے. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. یہ ہے زندگی، یہ ہے پیغام. اور اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جیسے یہ کہا گیا جو انٹروڈکٹری سپیچ میں کہ ہمارا آج فوکس کیا ہے. ہم پڑھائی کرتے ہیں اور ماں باپ ہوتے پڑھو پڑھو، ٹیوشن میں بھی جاتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد کہاں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اب مجھے نوکری کرنی. اور پوری زندگی کہاں ہماری چلی جاتی ہے کہ میری کتنی تنخواہ ہے، میری کتنی انکم ہے، میرا کیا گھر ہے، میری کون سی گاڑی ہے. لیکن جو آج ہم آپ کو جو ہے نا پیغام یہاں پہ دینا چاہتے ہیں، جو علامہ اقبال نے کہا کہ جوانوں کے لیے جو ہے نا، جوانوں کو میری آہو سحر دے. کیا مطلب ہے اس کو؟ کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. ہمارا جو ہے وہ کچھ آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں بس یہی کہہ رہا تھا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، انسان کے اندر ذہن میں سمجھ میں اس کو بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ زبان میں کنوے نہیں کر پا رہا ہوتا. میں اسی طرح ان کو لا رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ کچھ میں نے کہیں. کہا کہ یہ اس میں آپ لکھ کے بھی بتا سکتے ہیں. کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے میں آپ کو دے سکتا ہوں، اس پہ آپ لکھ دیں.
इंशाल्लाह वो एड्रेस हो जाए। علامہ اقبال جو ہے نوجوانوں سے بہت جگہ مخاطب ہوا ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. کمند کس چیز کو بولتے ہیں؟ آپ سمجھ لیجیے آپ اوپر چڑھنا چاہتے ہیں نا تو ایک وہ اس طرح سے آپ ہوتا نا لوہے کا وہ کنڈا سا آپ نے ایسے پھنسایا اوپر اور آپ چڑھے پھر اوپر. یہ تو اس بلڈنگ یا چھت پہ آپ چڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی نظر وہ جو بتا رہا ہے وہ ستاروں پہ ہو. اتنی بڑی اور اتنی گہری نظر آپ کی ہونی چاہیے. اور پھر جوانوں کو مخاطب کے کہتے ہیں کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی اور جس کے جوانوں کو خود ہی صورت فولاد. تو اب ہم آخری مرحلے میں جو ہے داخل ہو رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں سے اور کچھ باتیں آئیں. آپ کیا پیغام ابھی تک آپ کیا سمجھے ہیں, آپ کیا سوچیں اور آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے, آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. 4 بجے تک چلے گا, 4 بجے عصر ہوگی. 5 منٹ میں بولوں گا. ہاں جی میں بالکل 5 منٹ نہیں, اس کی ضرورت نہیں. इधर ही دینا وہ مائک دینا ان کو. آپ میں سے جو نوجوان 20 سال سے اوپر ہاتھ کھڑا کرے, 20 سے 25 کے درمیان. یار آپ تو 40 سال کے لگ رہے ہیں. ہاں دل جوان. اچھا سوری, گنجے کیوں ہو گئے؟ 20 سے 25 سوری نہیں, ٹھیک. اچھا بھائی آپ کیا نام آپ کا؟ عمر. کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ میں جاب کر رہے ہیں. کیا پڑھے آپ نے پہلے؟ اچھا آپ سے میں سوال کروں گا, آپ کو جواب دیں گے پلیز, ٹھیک ہے؟ آپ کھڑے ہوں. اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ ہاں آپ اسلام آپ مسلمان ہیں مسلمان واقعی؟ تو اسلام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام. نہیں آپ اسلام کے اوپر 2-3 منٹ بول رہے ہیں, سمجھے؟ ہم لائیو مسلم بیٹھے ہیں, بولیں. اسلام مطلب آپ نے ہمیں مسلمان کرنا ہے نا, آپ ہمیں دعوت دیں کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام یہ ہے, تو آپ بھی مسلمان ہو جائیں. مسلمان ہونے کے لیے ہمیشہ یہ پہلے کرنا ہے, آپ کلمہ پڑھیں, کلمہ اسلام پہلا کرنا. آپ کو قرآن کا علم ہونا چاہیے, صحیح صحابہ کرام اہل بیت. کیوں ہونا چاہیے؟ جو مطلب اسلام کے بنیادی قواعد ہیں وہ تو آپ کو سب معلوم ہونا چاہیے. قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن حدیث. آپ نے کتنا قرآن پڑھا ہے؟ الحمدللہ میں نے تو قرآن میرے والد ہیں. ماشاء اللہ. نہیں آپ والد صاحب آپ میں نے بھی ماشاء اللہ بہت اچھے, پورا پڑھا ہوا ہے. تفسیر کے ساتھ پڑھا. ماشاء اللہ بہت اچھے. چلیں ٹھیک ہے, بیٹھیں آپ پلیز. آپ کا بھائی کیا نام ہے؟ مہتاب عالم. آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی کی 3 پرائرٹیز بتائیں کہ یہ ہیں. ہاں ایسے بتائیں, سب کے لیے بتائیں, ہم آپس میں ذرا تھوڑی سی سمجھے. میں چاہتا ہوں پروگرام ذرا ہلکا پھلکا ہو. ہاں میری جو جرمن پریورٹی ہے اس میں جو ہے نا کافی چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن جو میں نے ان کو ایسے کنکلوڈ تو نہیں کیا ہوا کہ یہ 3 ہونی چاہیے, لیکن 4 کر دیں, 2 کر دیں. ایٹ دا اینڈ جو میری جو سوچ ہے یا جو میرا خیال ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو مجھے سب سے پہلے اپنے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ مطلب میں کچھ شعور لاؤں اور اپنے آپ کو سمجھاؤں دین اسلام. بہت اچھے. اور اس کے بعد دنیاوی لحاظ سے میں اتنا پروفیشنل ہو جاؤں کہ میں دنیا کا کام جو ہے اس کو جو بھی میری فیلڈ ہے اس میں ایکسیلنس ہو. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تیسری میری مطلب پیورٹی ویسے ایک ہی ہے, موسٹلی اس کو ایک ہی کہا جا سکتا ہے, لیکن جو تیسری میں اگر کہتا ہوں تو وہ یہی ہے کہ میں جو ہے دنیا میں ظلم کے خلاف یا دین کے لیے کنٹریبیوشن کرتا ہوں. اس میں آپ کس حد تک آپ اس میں عمل کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنے % آپ اس میں انوالو ہیں؟ ابھی تک جو دین کے لحاظ کی سمجھ جو ہے وہ اس حد تک ہے میری کہ وہ میں اپنے آپ کے اوپر امپلیمنٹ کر سکتا ہوں. اپنے آپ کو اپنے آپ کے اوپر میں امپلیمنٹ کر سکتا ہوں, یا میں مطلب ابھی سمجھ رہا ہوں اور اپنے حد تک میں سمجھ چکا ہوں دین کو, مطلب کوشش کر رہا ہوں کہ دین کو سمجھنے کی. تو اس میں چیزیں لیک کر رہی ہیں, جو چیز کا مجھے تکلیف لگ رہی ہے اس میں یہی ہے کہ مجھے جو ہے نا ٹائم زیادہ اس کے اوپر لگانا چاہیے. تو کیا آپ کا سورس کیا ہے دین کو سمجھنے کا, فہم دین بڑھانے کا؟ آپ کے ذہن میں کیا خاکہ ہے, کس طرح آپ اپنے آپ کو امپروو کریں گے؟ اس کے لیے تو
प्लान है, इस चीज का सोचा हुआ है, किस तरह से तकलीफ चलाऊंगा, क्योंकि अभी जो है मिसाल के तौर पर कोई राइट नाउ जो है मैं फर्स्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, सेकंड टाइम माशाल्लाह, बहुत अच्छे। स्टडीज करनी होती है, लेकिन स्टडीज के साथ साथ जो है ना मैं यूट्यूब से और साथ में थोड़ा ट्रांसलेशन करता रहता हूँ रोजाना के हिसाब से। बहुत अच्छे। तो इसी हिसाब से स्ट्रक्चर लेके चल रहा हूँ, लेकिन एक जैसी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट होती है उसके बाद कोई एक किताब जो आपने पढ़ी हो दीन के फहम के लिए, कोई एक किताब? टाइम नहीं। जो हमारी यानी कि मेरी जिस तरह उम्र बड़ी है, मेहनत मजदूरी और इन चीजों में अभी आपकी प्रायोरिटी है, इसकी वजह से इसके बावजूद टाइम नहीं है। प्रायोरिटीज में मतलब ये चीजें आ रही हैं। अभी समझ वो क्या नाम आपका? क्या पढ़ रहे हैं? माशाल्लाह। बेटा आप कौन सी क्लास में हैं? 7th में है। माशा, कहाँ रहते हैं आप? ये मुदस्सिर रशीद साहब के फर्जंद हैं। मैं अभी यही पूछने लगा था कि वालिद साहब का क्या नाम है? अच्छा, आपने कुरान का तर्जुमा कोई घर में आपको पढ़ाया जाता है? स्कूल कौन सा है? अच्छा, अलमाज भाई के पास है। ठीक है, ठीक है। कितना स्कूल में तर्जुमा 7th तक पढ़ चुके हैं आप? पहला पारा हो चुका है या 30वां पारा? कोई खास सूरत? अच्छा, बहुत अच्छे यार। अच्छा अच्छा, आप फर्स्ट स्टेप से उधर हैं? हाँ जी, शुरू से ये तकरीबन 2-3 साल हो गए ना। अच्छा माशा। तो क्या बनेंगे आप 10 साल बाद आप क्या बनेंगे? आप ये सोचे आपने अभी 7th में 10 साल बाद आपने 17 क्लासें पढ़ लेनी? ठीक है, 17 18 ज्यादा हो गई हैं क्लासें, 16 तक लोग पढ़ते हैं। पीछे हैं हमारे ना कुछ नौजवानों से बात करिए। अच्छा चलिए ठीक। आपका क्या नाम है बेटा? ये इधर जैकेट वाले हैं? सैयद ओन अली अरशद, माशाल्लाह। अच्छा, तो आप खुद से कोई पैगाम देना चाहें बाकी सबको? समझ लें आप बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, क्या पैगाम देंगे आप? अच्छा, आप टिकटॉकर बन जाएं, क्या मसला है? अच्छा, आप ऐसा करें, आप चाहते हैं कि यूट्यूबर्स के खिलाफ कोई बात करें आप, इसलिए कि ये बड़ा टाइम वेस्ट करते हैं। अब क्या कोई कहेंगे कि यार बाकियों को मैसेज दें कि यूट्यूब के वाले से मेरा ये पैगाम है, बैन कर देना चाहिए? इज इट पॉसिबल? वो हाथ खड़ा कर रहे हैं उनको। अच्छा, मुजम्मिल, वीचेट आ गया। मुजम्मिल, वहाँ पीछे हैं नौजवान। ये माइक जी भाई आप जी बोले। इनके लिए क्या कहते हैं, ये यूट्यूबर को देखना, ये टाइम वेस्ट करना, ये सब चीज़ें फजूल हैं। वो अपनी दुनिया में दिखा रहे हैं और हमसे ही व्यूज़ वगैरह लेके हमारा टाइम वेस्ट करके वो कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ के पीछे नहीं जाना चाहिए। ये यूट्यूब, ये सोशल मीडिया, ये जो ये क्लिप्स वगैरह आती हैं फ़नी और इस तरह की, ये सब चीज़ें टाइम वेस्ट है। अगर कुछ बनना है, कुछ करना है, तो फिर अपने गोल पे और अपनी चीज़ों पे फोकस रखना पड़ेगा, तभी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, आप अगर आपने क्या कहते हैं यूट्यूब देखनी है तो उसमें आप क्या कहते हैं कुरान के बारे में कुछ सीख सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ कि जो आपको आपकी लाइफ में वो आगे क्या कहते हैं कुछ दे सकती है फ़ायदा। अदरवाइज ये टिकटॉक और ये यूट्यूब, ये बनाना, इसको देखना, ये सब फजूल है। इसी की वजह से बंदा ख़राब होता है, क्योंकि वो चीज़। मेरा नाम हसन मिराज है भाईजान। मिराज? हसन मिराज। हसन मिराज, हाँ जी। इतना खूबसूरत नाम किसने रखा है? मेरे वालिद साहब ने रखा था। वो क्या पढ़ते हैं आप? मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरा अपना ऑफिस है किस चीज़ का? प्रॉपर्टी का। बहुत अच्छा, मेरे पेटी पढ़ा है आप। अच्छा ये बताइए, आप मोबाइल को दिन में कितना वक्त देते हैं? मोबाइल को दिन में तकरीबन 4 से 5 घंटे, क्योंकि मेरा आधे से ज्यादा काम वो क्या कहते हैं मोबाइल पे होता है। कॉल्स वगैरह आती हैं, जैसा अभी भी बज रहा है राइट नहीं, नाउ। इसके अलावा जो सोशल मीडिया चीज, साइट्स वगैरह, इसको कोई 1.5-2 घंटे 1.5-2 घंटे रात में। तो क्या सीखते हैं आप उससे? क्या लर्न करते हैं? क्या ज़हन बनता है? ईमान ताज़ा हो जाता है देखने के बाद 1.5-2 घंटे? मैं यूथ क्लब की वीडियोस बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। यूथ क्लब की? बहुत ज्यादा। ठीक। यूथ क्लब में किसको सुनते हैं? मैं क्या कहते हैं, नाम से तो मुझे याद नहीं है। मोहम्मद अली? मोहम्मद अली भी यहाँ ताहा? ताहा बिल्कुल ऐसे। जिया भाई? मैं क्या कहते हैं, नहीं नाम से याद नहीं, लेकिन फेस वाइज याद है। मिर्जा भी यूथ क्लब में? जी, यूथ क्लब में मोहम्मद अली मिर्जा नहीं? नाम वाइज मुझे नहीं पता, लेकिन अपना क्या कहते हैं मिर्जा साहब को नहीं सुना कभी? तारिक मसूद साहब? क्या कहते हैं, हो सकता है कि मैंने सबको सुना हो, लेकिन अपना क्या कहते हैं इस टाइम में वो नाम वाइज उनको याद नहीं है मुझे। अच्छा बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज आप। जी जी। नहीं, मैंने नहीं पूछा, ये इनकी भाई की तजवीज़ है और वो अपने ईमानी जज्बे से बोल रहे हैं। इंशाल्लाह उनकी हुकूमत आई तो वो कर देंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसका अल्टरनेट भी आपको देना पड़ेगा। सर उसका अल्टरनेट भी होना चाहिए। दूसरा ये है कि YouTube कंटेंट से भरा पड़ा हुआ है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हो।
ابھی آپ اس میں پازیٹیو کنٹینٹ بھی دیکھ سکتے ہو, آپ نیگیٹو بھی دیکھ سکتے ہو. ابھی جیسے ہم یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکچر سن رہے ہیں, اگر کوئی بندہ بالفرض یہاں پہ نہیں آ سکتا تو اس کا کوئی مجبوری کے باعث تو وہ ریکارڈ ہو رہا ہے, اس کا یہ فائدہ ہے. تو یہ اگر بین کر دیا جائے تو ہو سکتا ہے کافی ساری لوگوں تک کافی چیزیں نہ پہنچ پائیں. بہت نہیں یہ آپ بتائیں نا کہ جو وہاں پہ جو آپ کو کانٹینٹ مل رہا ہے, اب تو بہت زیادہ کانٹینٹ ہے, جی جی تو وہ جو حرکت جس کی ہم یہاں بات کر رہے ہیں جی کہ لوگ نہ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, نہ اپنے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. یعنی چلو ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو تو راضی ہونے کرنا کوئی نہیں, تو وہ تو کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے حقوق کے لیے. ہمارے لوگ نہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں, نہ اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ اس پہ ذرا آپ اپنا تجزیہ دیں. سر جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہم ہلچل کی بات کرتے ہیں کہ انسان, سر ہمیں چاہیے کہ پہلے جن نے چینج لانا ہے, لائک چینج تو ہم نے لانا ہے لیکن کچھ اتھارٹیز ہیں اوپر جن نے امپلیمنٹ کرنا ہے چیزوں کو, تو ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہم ان کے خلاف اکٹھے ہوئے کہ جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے کسی چیز کو. لائک میں اپنی طور پہ بات کروں تو میں ابھی اسٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی میں, اور خاص طور پہ میں اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے بارے میں بہت بات کرتا ہوں جہاں پہ بھی مجھے موقع ملتا ہے. لائک کہتے سب ہی ہیں, میں جس بھی پولیٹیشین سے ملو گے, یار آپ نے طلبہ یونین کو کیوں بند کیا, سب کہتے ہیں ہم تو اس کے حق میں بات کرتے ہیں, ہم تو اس کے رائٹ میں لیکن جب بات کا ٹائم آتا ہے تو سب اس سے اوائڈ کرتے ہیں. آپ جمعیت سے ہیں؟ جی جمعیت سے ہیں جی آپ خود کسی تنظیم سے ہیں؟ جمعیت طلبہ نہیں. نہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اگر ہم ایک موومنٹ شروع کریں کہ یار یہ اسٹوڈنٹ یونین بحال ہونی چاہیے, جی تو کیا آپ اسے لیڈ کریں گے؟ یس سر, آپ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ یس سر. گڈ. زبردست. کس ادارے میں آپ؟ یہ ایٹیٹیوڈ میں چاہیے. نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی زبردست. NDU میں ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں؟ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ اسٹڈیز. ماشاءاللہ. یہ ہمارے ون آف دا ٹارگیٹس میں سے ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. میں چھوٹی سی بات ایڈ جناب. اچھا سر سر نہیں میں جی جی جو آپ نے کہا نا کہ اس میں مولویت کیا غلطی ہے اس میں, ہم نے کہا کہ پورا قرآن پڑھ کے بھی چینج نہیں آیا. اس میں وہی بات ہے کہ جو علامہ اقبال کا ایک بڑا زبردست شعر ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو مطلب وہ آج کل جو ٹیچرز بھی ہیں نا ہمارے, مطلب میں اکیڈمی چلا رہا ہوں فٹ بال کی, میں نے وہاں پہ اب بچوں کو نا قرآن سٹارٹ کیا ہے. پہلے 5 منٹ میں اذان کے وقت رکنا ہے اور اذان کے ساتھ اب نماز, اب ہم اقامت پہ آ گئے. آئی ہے ریٹینشن تھوڑی سی کچھ پیرنٹس کی طرف سے. میں ایکسپیرینس اپنا بتا رہا ہوں کہ بھائی فٹ بال کے لیے بھیجا ہے, تم تو قرآن پڑھا رہے ہو. میں نے کہا پہلے قرآن ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ایزی ہو جائے. کچھ نے اپریشیٹ کیا اس چیز کو, اور یہ میں لیک کر رہا ہوں. مطلب نا اوور آل میں لیکچرز لیے, میں نے انشورنس میں کام کیا 8-9 سال. کبھی بھی جی 4 سیلف اویئرنیس, سیلف ڈیولپمنٹ, مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے نا یہ سب سے بہترین ہے. جو بچوں کو سمجھ لیں اگر ہم اس کو اس طرح بھی کریں نا کہ مطلب قرآن ایک آپ کا سیلف اویئرنیس, سیلف ڈیولپمنٹ, مینٹل ڈیولپمنٹ کا ایک ٹول, ایز اے ٹول کریں نا یوز. نہیں کرتا کسی موٹیویشنل اسپیکر کو آپ نہیں دیکھ, اس کا پھر لیبل ہے کہ وہ ساحل الدین, اس کا آپ لیبل ہے نا وہ اسلامک ہے. ویسے آپ کسی کو نیوٹرل کو نہیں دیکھیں گے. تو تلقین بہت کم ہو گئی اب استادوں میں وہ چیزیں. ایک چھوٹا سا پوائنٹ, کچھ کہنا چاہ رہے تھے. میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ وضاحت کر دوں ان کی بات پہ کہ دیکھیں بات سمپل ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں, باقی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. سورۃ توبہ سب پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب پتہ ہے کہ سورۃ توبہ جو ہے وہ اسلامک آئیڈینٹی کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ سورت ہے. لیکن ہمارے لوگ کیسے پڑھاتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پڑھاتے ہیں. دیکھیں جناب تبوک میں کیسے صحابہ گئے, کس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی, جانے قربان کر دی. رومن امپائر جو ہے اس کے خلاف کھڑے ہوئے, اتنا لمبا سفر تھا, 300 میل کا سفر تھا. صحابہ نے گٹھلیاں, کھجور ختم ہو گئی تو گٹھلیاں میں گزارا کیا, آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئے. یہ قرآن صحیح پڑھایا انہوں نے؟ میں سے سوال پوچھوں, یہ صحیح پڑھایا انہوں نے؟ بھائی جان یہ تو انہوں نے کیا تھا. ان کے اس کنڈکٹ سے ہمارے اوپر کیا لازم آ رہا ہے, کیونکہ ہمیں تو ان کو فالو کرنا ہے. ایک ذکر نہیں ہوگا اس کا. اب یہ قرآن سے پڑھایا جا رہا ہے. سورہ توبہ گزر جاتی ہے, سورہ انفال گزر جاتی ہے, سورہ احزاب گزر جاتی ہے, جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ آئیڈینٹی آف مسلم آئیڈینٹی کی صورت ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ چینج کیسے آئے گی, قرآن پڑھا دیا ہم نے. بھائی قرآن پڑھا دیا, اس طریقے سے پڑھا دیا, ذکر تک نہیں کیا. بھائی تمہارے اوپر کیا ذمہ داری ہے,
صحابہ کرام کانپ جاتے تھے جب یہ صورتیں نازل ہوتی تھیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ جب یہ کہا جاتا تھا انہیں کہ تم کیسے جنت میں چلے جاؤ گے, صحابہ کرام کی نیندیں حرام ہو جاتی تھی. حدیث کے حساب سے مضبوط ترین انسان کا تو میں نے آپ کو بتایا یہ جو یوٹیوبرز ہیں اور یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں یہ اسی طرح بتائیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا, آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے, چیزیں بھی اٹھا کے پھینک دیں گے, صحابہ نے کیا کر دیا آپ نے دیکھا نہیں. اچھا اس کے لائکس مل جائیں گے, اس کے لائکس بڑے ملیں گے. یہ بھی کلپ نکال کے اگر لگا لیں تو میں آپ کو ابھی شور کرتا ہوں لائکس مل جائیں گے. لیکن جو اگلی بات میں کرنے والا ہوں بھائی جان, صحابہ نے جو سب کچھ قربان کر دیا تھا نا, یہ ہمارے اوپر تمام حجت کر کے ہو گئے ہیں. اگر ہم نے اس طریقے سے کھڑے ہو کے اپنی جانیں ہتھیلی میں نہ رکھیں تو ہماری اخروی نجات ناممکن ہے. یہ بات آپ ذرا کاٹ کے دے کے جائیں, میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے وائرل ہوتی ہے. لوگ سننا ہی یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جس میں ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہ آئے. تو یہ صرف میں آپ کو صرف چھوٹا سا ایک سنیپ شاٹ دے رہا ہوں, ایک بتا رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے قرآن کے ساتھ. قرآن بہت پڑھایا جا رہا ہے یاد رکھیں, لیکن پھر بھی قرآن پڑھاتے ہوئے بھی قرآن نہیں پڑھایا جا رہا. قرآن ورنہ یہ ہو نہیں سکتا. اقبال نے کہا تھا چوں بجان رکھ جان دیگر شبد, یہ تو ایسی چیز ہے کہ جان کے اندر چلے جائے نا تو جان ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور جان چوں دیگر شد جہاں دیگر شبد, اور جب جان تبدیل ہو جائے کسی کی تو پھر تو وہ جہان تبدیل کر کے رہتا ہے. قرآن کا تو یہ خاصہ ہے, اللہ کی کتاب یاد رکھیں, اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے. اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کس طریقے سے اس کو پڑھایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر سے اصل جو اس کی جان ہے اس کو ختم کی جا رہی ہے. تو بہرحال اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں, ٹائم ہمارا ہو گیا ہے. جزاکم اللہ خیر, آپ سب لوگ آئے. انشاءاللہ یہ آغاز ہے ہماری ایکٹیویٹیز کا سلسلہ یہاں شروع ہو رہا ہے. جی آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں؟ 1 منٹ میں کنکلوڈ کرنا ہے ہم نے, پھر آگے. جی جی بار بار سننے کو مل رہا تھا, کوشچن تو نہیں ہے میرا, لیکن میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہتا ہوں اپنی تھیس کے مطابق. تو مجھے لگتا ہے ایک ورڈ ہم بار بار لے رہے تھے, ایلیٹ کو ہم نے نا لائک اپنی سوسائٹی میں گالی کے طور پہ کنسیڈر کر لیا. ایلیٹ میرے خلاف مطلب میرے مطابق مجھے لگتا ہے کہ ایلیٹ ایک معاشرے کا ایندھن ہوتے ہیں. ایلیٹ اس معاشرے کو چلاتے ہیں. آپ میر تقی میر یا مرزا غالب کی زندگی سے آرسٹوکریسی کو نکال دے, اقبال کی زندگی سے اگر آپ بھوپال کو نکالتے تو شاید وفاقوں سے مر جاتے. صحیح بات. تو ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ اگر افغانستان کی مثال لے لیں, جیسے ہی امریکہ واپس گیا ایک ایلیٹ طبقہ واپس گیا تو آپ نے ملک کا حال دیکھ لیا. تو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ایلیٹ میں بھی جو غلط ہے اس کے بارے میں بات بالکل کرنی چاہیے. ہم ایگزیکٹلی, نے پورے طبقے کو اس طرح کنکلوڈ کر دیا کہ بہت اچھی بات آپ نے کی. اور یہ دعوت کا ایک منہج ہے. انبیاء علیہ السلام کا جو دعوت کا منہج یہ تھا کہ وہ پہلے ٹارگٹ کرتے تھے ایلیٹ کو, کیونکہ اس کے اندر سے جو خیر نکلے گا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. جی آپ وسلم کی ایک بات پہ پوری کی پوری اسٹریٹجی بن سکتی ہے. خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام, تم میں سے جو بہترین تھے جاہلیت میں وہ بہترین ہیں اسلام میں بھی. اگر ہم اس ایسنس کو سمجھ جائیں, بہت پیاری آپ نے بات کی کہ اگر ہم ایلیٹ میں وہ دعوت پہنچائیں جو ہماری ذمہ داری تھی, اور یہ ان کا حق بھی ہے کہ ان تک بات پہنچے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں مومن آل فرعون نہ ملے. لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے, اور ہم وہی نچلے طبقات میں رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا کام زیادہ انفلوئنشل نہیں ہو پاتا. تو بہت اچھی بات ہے. آج جب جہاں سے جب جائیں گے تو آپ ضرور سوچیں کہ آپ اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا پیغام لے کے آپ گئے, آپ کے لیے کیا وہ سب سے اہم میسیج تھا. اور آپ نے دیکھیں ہم جمعے کا خطبہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں, بہت سارے علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں, بہت سارے بیان اور بہت ساری تقریریں سنتے ہیں, لیکن اس کے بعد ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی آتی ہے تو وہ چیک کریں ذرا. ان سب باتوں کا اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے. تو ہم آج کے بعد کس طرح سے ہماری زندگی ہوگی اور ہم کہاں کھڑے ہوں گے اور کس طرح سے اپنی زندگی کو آگے لے کے جائیں گے, اس پہ ضرور سوچیں. بہت بہت شکریہ. جیسے کہ یہاں بات ہوئی کہ قرآن کی طرف واپس پلٹنا ہے, ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنانا ہے. اور اس کے لیے بھی ظاہری بات ہے جب ہم بیٹھیں گے آپس میں مشورہ کریں گے تو اس کے کوئی ہم پروگرامز تشکیل دے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے, تاکہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ایک جماعت کے اوپر اللہ کی مدد ہوتی ہے. اکیلے بیٹھ کے پڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر ہم اس کا ایک وقت تعین کر لیں, دن ایک مقرر کر لیں اور ہم اکٹھے ہو کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں ذرا آسانی رہے گی. تو یہ کیا ہے کہ قرآن کی طرف واپس پلٹنا, اس کو سمجھنا. اور پھر جو چھوٹے بھائی نے آخر میں سب سے اچھی بات کی وہ بھی ایک بالکل کلیئر کٹ
ایجنڈے کے طور پہ ہمیں یہاں سے لے کے اٹھنی کہ ایلیٹ کے اندر جو ہے وہ جو صحیح لوگ ہیں، ایلیٹ کے اندر جو نیک لوگ ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کے ساتھ ایک تعلق بنانا. تو انشاءاللہ تعالی یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ ہماری آج کے پروگرام کا حاصل ہیں کہ ایک تو تربیت، نمبر 2 پرائرٹیز سیٹ کرنا اپنی، نمبر 3 جو ہے سوشل میڈیا کو کیسے ہم نے استعمال کرنا ہے، نمبر 4 قرآن کے ساتھ تعلق کیسے بنانا ہے، اور نمبر 5 جو ہے ایلیٹ کے اندر ہم صحیح لوگ، نیک لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلق بنانا ہے اور ان کے ساتھ مل کے آگے اس کے سلوشن کی طرف بات کرنی ہے. سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ.